ابلیس کے دانت۔ اسی روز حرم سے باہر نکل کر میں نے قدرت سے پوچھا، یہ گنگا جمنی توجہ کیا چیز ہے؟ گنگا جمنی؟ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ یہ بیک وقت دو اطراف توجہ بانٹنے کا مسئلہ کیا ہے؟ بولے، کون بانٹتا ہے توجہ؟ میں نے کہا، اللہ کے بندے، اللہ کے بندوں کا بھید کسی نے نہیں جانا۔ قدرت نے جواب دیا، کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ گھوڑے پر چڑھتے چڑھتے 1,00,000 مرتبہ درود شریف کا ورد کر لیا کرتے تھے۔ ان پراسرار بندوں کا بھید کوئی نہیں جان سکا۔ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے زائرین کی توجہ کیوں بھٹکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ صرف ان کی توجہ بھٹکتی ہے جن کے بارے میں اندیشہ ہوتا ہے، جن کے دھیان میں اثر ہوتا ہے۔ اندیشہ کسے ہوتا ہے؟ اسے جس کا یہ فرض ہے کہ جہاں پہنچنے کا خطرہ ہو وہاں راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں۔ وہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ ابلیس۔ ابلیس؟ میں نے دہرایا۔ وہ بڑا مستعد کارکن ہے، اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے بڑی جان مارتا ہے۔ تو شیطان یہاں بھی موجود ہے کیا؟ یہاں تو خود ابلیس موجود ہوتا ہے۔ وہ کیوں؟ یہ مقام بڑا خطرے کا مقام ہے۔ یہاں ایجاب و قبول کے در واہ ہیں، یہاں گزشتہ گناہ شمار میں نہیں آتے۔ یہ گناہ گاروں کی جنت ہے۔ یہاں قدم اٹھانے اور پہنچنے کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں، لہٰذا زائرین کو ورگلانا بے حد ضروری ہے۔ اس وقت ہم دونوں واپس ہوٹل کی طرف جا رہے تھے۔ آئیے آپ کو دوسرے راستے سے ہوٹل لے جائیں کہ آپ خود دیکھ لیں۔ یہ کہہ کر قدرت مڑ گئے اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ چند قدموں کے بعد ہم ایک بازار میں جا پہنچے۔ بازار کو دیکھ کر میری آنکھیں چندھیا آ گئیں۔ دکانیں رنگ رنگ خوبصورت اشیاء سے لدی ہوئی تھیں۔ کپڑا، زیور، سنگار کا سامان، کھلونے، تیار ملبوسات، گھڑیاں، گیجٹ، وہاں ہر وہ امپورٹڈ چیز موجود تھی جسے خریدنے کی میری ہمیشہ سے خواہش رہی تھی۔ وہ تنگ بازار کھچا کھچ زائرین سے بھرا ہوا تھا۔ لوگ دھڑا دھڑ چیزیں خریدنے میں مصروف تھے۔ اس گہما گہمی اور افراد کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ میں بھول گیا میں زائر ہوں۔ میں بھول گیا کہ میں مکہ معظمہ میں ہوں۔ میں یہ بھول گیا کہ کوٹھے سے جھانکنے والے نے مجھے ہمراز بنا رکھا ہے۔ میں بھول گیا کہ حرم شریف میں لوگوں پر ہنستا تھا کہ وہ حاضر ہو کر بھی غیر حاضر ہیں۔ بازار کے اوپر ابلیس بیٹھا ہوا تھا، اس کے دانت نکلے ہوئے تھے۔ 3 دن ہم نے مکہ میں گزارے۔